عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو موصول ہونے والی لیکچر کی ویڈیو آپ پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور مطالعہ اپنا جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں آنے والی ہماری نظم کسان کو پڑھنے جا رہے ہیں، جن کے شاعر جوش ملیح آبادی ہیں۔ شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی، جن کی ولادت 1892 ہے اور وفات 1982 ہے۔ ان کا نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا۔ ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ شعر و شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ ایک خوشحال اور نیم جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تحریک آزادی کے زمانے میں بہت پرجوش اور انقلابی نظمیں لکھیں۔ تقسیم برصغیر کے بعد وہ پاکستان آ گئے تھے۔ جوش اپنے باغیانہ لہجے، آزاد فطرت اور بے پناہ ذخیرہ الفاظ کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہیں زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ انہیں شاعر شباب اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تصور انقلاب سراسر رومانی ہے۔ تحریک آزادی اس دور کے لوگوں کو درپیش مسائل اور معاملات حسن و عشق سبھی کچھ ان کے کلام میں مل جاتا ہے۔ انہوں نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، ان کی مثال اردو شاعری میں بہت کم ملے گی۔ 20ویں صدی کے شعراء میں ان کا نام صفِ اول میں آتا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ روح ادب ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہیں زیادہ شہرت ان کی خود نوشت یادوں کی بارات کے باعث ملی۔ ان کا مزار اسلام آباد میں ہے۔ پھر آخر میں ان کی تصانیف یہاں درج ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ ہمارے پاس جوش ملیح آبادی کی نظم کسان، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کسان کی زندگی پر، کسان کی محنت پر اور اس کی محنت کے صلے میں حاصل ہونے والی جو خوشحالی ہے، ترقی ہے، اس پر شاعر نے بہت خوبصورت انداز سے شاعری کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان کی نظم کسان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مشکل تراکیب کو اور مشکل الفاظ اور نئے الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس اس نظم کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کے متن کو سمجھ کر اس کے متعلق سوالات کی جوابات تحریر کر سکیں، نظم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا خلاصہ تحریر کر سکیں، علم بیان کی روح سے اشعار میں مختلف عناصر کی پہچان کر سکیں۔ یہ سوال اس کے متعلق ہم مشق میں اس کو مکمل کر لیں گے، دیکھ لیں گے اور متن میں مختلف مرکبات کی نشاندہی کر سکیں۔ یعنی کہ آنے والی اس نظم میں کافی مرکبات استعمال کیے گئے ہیں، تو ہم اس کی بھی پہچان کریں گے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا شعر ہے: ناظر گل پاسبان رنگ و بو، گلشن پناہ، ناز پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ۔ شاعر نے اس شعر میں کسان کی محنت اور کسان کی عظمت اور اس کی تعریف بیان کی ہے کہ ناظر گل پھولوں کا دیکھنے والا ہے، پھولوں کی حفاظت کرنے والا ہے، پاسبان رنگ و بو، پاسبان محافظ کو کہتے ہیں، پاسبان رنگ و بو کی خوشبوؤں کا، رنگوں کا محافظ ہے، یعنی کہ وہ جو بھی فصل بو رہا ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، کھیت ہیں، تو ان رنگوں کا وہ محافظ ہے۔ گلشن پناہ، وہ باغ کا بھی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی حمایت کرنے والا ہے، اس کی سرپرستی کرنے والا ہے۔ ناز پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ، وہ
اپنے جو اس کے کھیت ہیں وہ اپنی کھیتیوں کا اکیلے وارث ہے، بادشاہ ہے، ناز پرور جو اس نے اپنی کھیتیوں کو، جو اس نے اپنی کھیت کو، فصلوں کو بڑے ناز اور لاڈ اور پیار سے ان کو سینچا ہے، ان کو بویا ہے اور پھر ان کی فصل تیار ہوئی ہے، تو وہ تمام ان فصلوں کا اکیلا خود بادشاہ ہے۔ وارث اسرار فطرت، فاتح امید و بیم، محرم اسرار باراں، واقف طبع نسیم۔ وارث اسرار فطرت، یہ بھی مرکب ہے کہ وہ محافظ ہے فطرت کے رازوں کا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے تجربے سے وہ اپنی فطرت اور قدرت کے تمام رازوں سے واقف ہو جاتا ہے کہ کب بارش ہونی ہے، کب موسم نے گرمی کی شدت ہونی ہے، تو وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ فاتح امید و بیم، امید آرزو، خواہش، بیم خوف کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اپنی فصلوں کی سینچائی بوائی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ان کی اچھی فصل کی امید بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موسم کے تغیر و تبدل اور بدلتی ہوئی صورتحال سے وہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کی محنت رائگاں نہ چلی جائے۔ محرم اسرار باراں، واقف طبع نسیم، محرم رازدار، راز جاننے والا، بارشوں کے راز کو جاننے والا، یعنی کہ وہ اپنے تجربے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس موسم میں کس وقت بارش ہونی ہے، تو اسی کے مطابق وہ اپنے کھیتوں میں بیج بوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ واقف طبع نسیم، نسیم آپ کو معلوم ہے صبح کی چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، تو وہ صبح کی چلنے والی خوشگوار ہوا سے بھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے بھی واقف ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہوگی، کتنی مفید ہوگی اس کی فصلوں کے لیے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ جلوہ قدرت کا شاہد، یعنی کہ جس طرح وہ صبح و شام اپنے کھیتوں پر کام کرتا رہتا ہے تو وہ قدرت کے تمام مناظر سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اس کا گواہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہ وہ پتھریلی زمین سے نازک کونپلوں کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کا گواہ ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ حسن فطرت کا گواہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین اور اس میں پیدا ہونے والی مختلف پیداوار اور خوبصورتی، جس طرح کے فصلوں کو، کھیتوں کو زمین کا زیور کہا جاتا ہے، تو زمین کی خوبصورتی کو وہ براہ راست دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہ اس چیز کا گواہ ہے۔ ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ، کسان کی محنت اور اس کی مشقت جو ہے وہ صبح سے شام تک جاری رہتی ہے، وہ رات کو بھی اپنے کھیتوں کی حفاظت میں جتا رہتا ہے اور وہ دن کو بھی سورج کی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے گرمی کی شدت کو محسوس کیے بغیر اپنی فصلوں پر کام کیے رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں اوقات میں کیونکہ چاند بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور سورج بھی اس کی محنت کا گواہ ہے، تو دونوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، دونوں کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق۔ قلب آہن سخت لوہے کا دل، نقش پا جس کے پیروں کے نشان سے رقیق نرم ہو جانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین جو کہ انتہائی سخت ہے، چٹیل ہے، پتھریلی ہے، اس کے کسان کے پیروں سے وہ انتہائی نرم پڑ جاتی ہے، یعنی کہ کسان بنجر سے بنجر اور سخت سے سخت زمین پر جب اپنے پاؤں دھرتا ہے، جب اپنی محنت اس پر کرتا ہے تو وہ سخت زمین بھی نرم پڑ جاتی ہے اور فصل اگانے لگتی ہے۔
شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم، تیز کرنوں کا رفیق، کہ صبح کی اور دوپہر کی تیز لو اور گرم ہوائیں جو ہیں وہ اس کا بھی ساتھی ہے، اور سورج کی تیز کرنوں کا بھی وہ دوست بن جاتا ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں وہ موسم کی شدت، حرارت اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں جتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلِ رنگ و بو۔ خشک سے خشک جھاڑیاں، خشک سے خشک اور بے جان جھاڑیوں میں بھی اس کا لہو دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کا خون پسینہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی جو دل کی آنچ ہے سیل رنگ و بو، ایک رنگ و بو کا سیلاب بن جاتی ہے۔ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، بو خوشبو کو کہتے ہیں، کہ اس کے جسم کی جو حرارت، دل کی جو آنچ ہے، جو سخت گرمی کی وجہ سے جو دھڑکتا ہے، اصل میں وہ رنگ و بو کا جو ہے ایک سیلاب بن کر ہمارے سامنے ابھرتا ہے، یعنی کہ اس کی محنت جو ہے ہمیں اس کی لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور اس کی رنگ و خوشبو میں نظر آنے لگتی ہے۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی رکھوالی کے لیے، ان کو صحیح وقت پر سینچنے، کاٹنے اور پیداوار کو صحیح وقت پر حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ جو ہے وہ چوکنا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو چوکس رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو نظر ہے وہ رات کو بھی آسمان پر رہتی ہے کہ کہیں موسم نہ بدل جائے اور بے وقت کی بارشیں نہ شروع ہو جائیں جو اس کے فصل کو یا کھیت کے نقصان کا باعث بنے۔ دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، جس طرح ایک ماہر طبیب، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی نبض دے کر بتا دیتا ہے کہ اصل میں بیماری کیا ہے، اسی طرح کسان جو ہے وہ اپنی زمین کا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہ اس خاک کو، اس زمین کو دے کر بتا دیتا ہے کہ اس کو کتنا پانی چاہیے، کس وقت اس کی سینچائی کرنی ہے اور کس وقت اس کو پانی نہیں دینا۔ سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ سرنگوں رہنا، سر جھکائے رکھنا، سر خم کرنا، قوتیں تخریب کی یعنی کہ اس کی محنت کے آگے جو بھی موسم کے تغیر و تبدل ہیں، جو بھی بدلتی ہوئی صورتحال ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی زمین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جس طرح اگر باران رحمت بہت تیزی سے برس رہی ہے تو اس سے بچاؤ کی بھی اس کے پاس تدبیر ہے، اور اسی طرح اگر بہت تیز دھوپ ہے یا پھر بارشوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے اور اس کی فصلوں کو پانی درکار ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اس کا حل ڈھونڈتا ہے اور اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے بر وقت فصلوں کی کٹائی کرتا ہے، اور اس کی اسی محنت کی وجہ سے ہمارے ملک کی خوشحالی ہے، ہمارے ملک کی جو تہذیب ہے اسی سے وابستہ ہے۔ جس طرح جس صوبے کی بھی ہم پہچان کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کسان اور اس کی زمینوں، اس کی پیداوار کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس طرح وہ ہمارے ملک کی خوشحالی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ۔ یہ کسان ہی کی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں گھر بیٹھے سہولت سے اور آسانی سے ہر فصل، سبزی، اناج، پھل، پھول میسر آ جاتے ہیں۔ یہ اسی کی محنت ہے جو ہمیں آسانی مہیا کرتی ہے۔ جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ، وہ خود تو جاہل ہے، وہ خود تو ان پڑھ ہے، لیکن اس نے اپنی محنت سے، اس نے اپنی لگن اور دن رات کی مشقت سے تمدن کا چراغ روشن کیا ہوا ہے۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں، کہ اب جو ہے اپنے دن کی، تمام دن کی محنت اور مشقت اور گرمی کی شدت کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف
روانہ ہے۔ دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، یعنی کہ اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے پورے دن میں کتنی اپنی فصل کے لیے کس قدر مشقت کی ہے۔ ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط بل۔ اب وہ تمام اپنی مطلوبہ چیزیں جس سے وہ اپنی فصل میں محنت و مشقت کرتا ہے، کٹائی کرتا ہے، بوائی کرتا ہے، وہ تمام چیزیں ٹوکرے میں ڈالے۔ بغل میں پھاوڑا جسے زمین کو جسے زمین کی جاتی ہے، کٹائی کی جاتی ہے۔ تیوری پہ بل، ماتھے پر بل، یعنی کہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ انتہائی تھکے ماندے جو ہے اپنے گھر کی جانب چل پڑتا ہے، اور اپنے بیلوں کی جوڑی جو اس کی پوری اس مشقت میں، محنت میں ساتھ دیتی ہے، اور اس کے کندھوں پر جو ہے وہ رسیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جس کو لیے اب وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ مذکورہ جو نظم ہے وہ شعلہ و شبنم سے ماخوذ ہے، جو کہ جوش ملی آبادی کا مجموعہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے صفحہ نمبر 118 پر مشقی کام موجود ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو تمام تحریری مشقی کام جو ہے وہ آپ کو اس کے نوٹس مہیا کیے جائیں گے۔ یہاں آپ صرف اپنے متعلقہ کام کا جو ہے جو بھی تراکیب مفہوم ہیں وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس درج ذیل تراکیب کا مطلب واضح کریں۔ پاسبان، رنگ و بو، یہ تمام جو ہیں وہ مرکبات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو یہ تمام مرکبات ہیں ہمارے پاس۔ پہلا ہے پاسبان رنگ و بو، کسان ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رنگ و بو کا، خوشبوؤں کا اور رنگوں کا محافظ ہے۔ مہر میں اسرار باراں، یعنی کہ وہ بارشوں کے راز سے واقفیت اور رازدار ہے، اس سے واقفیت رکھنے والا ہے۔ مہر عالم تاب، مہر سورج کو کہتے ہیں، مہر عالم تاب تمام دنیا کو روشنی بخشنے والا سورج۔ فاتح امید و بیم، یعنی کہ امید، آرزو، خواہش کو کہا جاتا ہے، بیم خوف کو کہا جاتا ہے، کہ کسان خوف اور امید کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے۔ سیل رنگ و بو، رنگ اور خوشبو کا سیلاب، تمدن کا چراغ، کسی بھی ملک کی معاشرت، رہن سہن کا چراغ ہوتا ہے جو کسان ہے۔ یعنی کہ جب کبھی ہمارے ملک کے 5 صوبوں کی تہذیب و ثقافت کا مقابلہ دوسرے ممالک کی تہذیب سے کیا جاتا ہے تو کسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور طرز حیات اور اس کے مشاغل کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ تو گویا ہماری پاکستانی ثقافت میں کسان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وارث اسرار فطرت، وارث بھی نگران کو کہتے ہیں، نگہبان کو کہتے ہیں، کہ قدرتی رازوں سے واقفیت رکھنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حکمت اور تجربے سے قدرت کے راز یعنی موسموں کی تبدیلی سے وہ واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، اس مصرے کی وضاحت کریں۔ یہ جو ہے تشریح میں ہی موجود تھا، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے۔ اس نظم کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں ہم کافی الفاظ موجود ہیں۔ جیسے پہلے شعر کے ہم کافی الفاظ ہیں پناہ، بادشاہ۔ آپ اس نظم میں سے ہم کافی الفاظ کے 5 جوڑے چن کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کافیہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں، جیسے پناہ، بادشاہ، اسی طرح ہمارے پاس امید و بیم اور تب نسیم آیا ہے، پھر گواہ، نگاہ، رفیق، رقیق، لہو، بو، افلاک پر، خاک پر۔ تو یہ تمام جو ہے یہ ہم کافیہ ہیں۔ آپ نے نظم میں بغور دیکھ لینے ہیں، پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ مصرے مکمل کریں۔ یہ تمام مصرے مکمل کرنے ہیں آپ نے مطالعے کی مدد سے، نظم کے مطالعے کی مدد سے۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ درج ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہیں۔ تو یہاں ہم رنگ و بو کو دیکھتے ہیں، تو یہاں حرف عطف استعمال ہوا ہے، تو یہ مرکب عطفی ہے۔ قدرت کا شاہد، قدرت کا شاہد
کا آیا ہے تو حرف اضافت آیا ہے اس میں، تو یہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی۔ تیز کرنو یعنی کہ یہاں کوئی خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ نبض خاک، خاک کی نفس، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کلام میں دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے متصادم یا متضاد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں، مثلا ہنسنا اور رونا، جینا اور مرنا، صبح و شام وغیرہ۔ آپ اس نظم سے ایسا شعر معلوم کر کے لکھیں جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاعری میں یہ جو صنعتیں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے صنعت تلمیح پہلے پڑھا، اسی طرح صنعت تضاد ہے جو شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ جب کلام میں ایک ہی کلام میں دو متضاد الفاظ آ جاتے ہیں، ایک مصرے میں بھی آ سکتے ہیں، دونوں مصروں میں بھی آ سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ پھر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مذکورہ نظم میں کون سا شعر ہے۔ ہمارے پاس ایک شعر آیا تھا جس میں شاعر کہتے ہیں کہ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ تو رات اور دن دونوں کا بیان ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر افلاک یعنی آسمان اور خاک یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو ایک دوسرے کی ضد ہے، تو یہاں پر صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں ہم، مشقی کام، آخری کام ہے ہمارے پاس مرکب اشاری۔ کیا ہے؟ وہ مرکب ہے جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے، مثلا یہ کرسی وہ دیوار۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ جو اسم کسی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ، اور جس اسم کی طرف اشارہ کرے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں یہ وہ اسم اشارہ کرسی دیوار مشار الیہ ہیں۔ جس چیز کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں، کرسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو مشار الیہ ہے، دیوار کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو یہ بھی مشار الیہ ہے، لیکن یہ وہ جو ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام نظم کا مطالعہ اور مشکل الفاظ کی جو معنی ہیں وہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے گھر میں مطالعہ کرتے ہوئے اپنے پاس لغت کا استعمال بہر صورت کرنا ہوگا تاکہ آپ نئے الفاظ سے بھی روشنائی حاصل کر سکیں اور نئے مفہوم و تراکیب کو بھی جان سکیں۔ شکریہ۔